بچہ ہو یا بچی، دونوں ہی کو 2 برس تک دودھ پلایا جائے۔ اس کا حکم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دایا سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا تاکیدی حکم فرمایا، جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی، اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں ہے، اسے یہ حکم دیا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ علامہ ابو بکر علاء الدین الکسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کاسانی بدائع الصناعی میں اسے بیان کیا گیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مدت رضاعت 30 مہینے ہے، اس کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوتی، چاہے بچے کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو یا نہ چھڑایا گیا ہو۔ اسی طرح امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک یہ مدت 2 سال ہے، اس کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوتی، چاہے دودھ چھڑایا گیا ہو یا نہ چھڑایا گیا ہو۔ اور اسی طرح امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ جمہور ائمہ کرام کے نزدیک مدت رضاعت 2 سال ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف احتیاط کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔